اب میں جنہیں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ان کی وجہ شہرت ان کا اخلاق اور ان کی محبت اور ان کا پیار. یعنی آپ دیکھیے کہ جس شخص کی وجہ شہرت ہی اس کا اخلاق ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کتنا قریب ہو. اس شہر میں بہت افراد دیکھے ہیں, ہم بہت لوگوں سے ملتے ہیں. آپ یقین کیجئے میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں, ان جیسا محبت کرنے والا, ان جیسے لہجے والا, لہجے میں کلام کرنے والا شاید ہی کوئی ہو. یہ ادبی حلقوں کی بھی زینت, علمی حلقوں کی بھی زینت, ہر دل کی دھڑکن, نہ جانے کون سا جادو ہے اس کے لہجے میں, نہ جانے کون سا جادو ہے اس کے لہجے میں. وہ بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے. پروفیسر خوشی محمد شہزاد صاحب, پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج پورے والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. برے والا کے غیور اور عظیم لوگوں کی محفل کے عظیم دلہا اور یہ محفل سجانے والے شاہ حسین سجاد صاحب, جس میں پروفیسر صاحبان اور مختلف طبقات کے عظیم لوگ بیٹھے ہیں. میرے بڑے بھائی محمد جمیل بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں. جب سے میں بورے والا آیا ہوں انہوں نے کبھی پیار سے, کبھی ڈانٹ سے, کبھی ہمت سے ساتھ دیا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے. میرے بھائی بیٹھے ہیں. تو عظیم بارات ہے, عظیم دلہا ہے, عظیم محفل ہے, اور محفل کو مینیج کرنے والے عظیم آدمی شاہ حسین سجاد صاحب. تو آج مجھے بیٹھ کے ایک بات کا بار بار اندازہ ہوا, ایک چند شعر اور چند کہاوتوں کی مجھے آج سمجھ آئی. ایک سنا کرتے تھے, birds of a feather flock together. نمازی کا دوست نمازی ہوگا, شرابی کا دوست شرابی ہوگا, چرسی کا دوست چرس پینے والا ہوگا, عظیم کا دوست عظیم ہوگا. تو میں نے شاہ حسین سجاد صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. میرے بزرگ ہیں مجاہد حسین سجاد صاحب, تنویر سجاد صاحب, شاہد سجاد صاحب, یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. ان کے گھر کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں. اور جب سے وہ میرے اسٹوڈنٹس رہے ہیں, تھرو آؤٹ چھوٹے بھائی رہے ہیں, اس وقت سے میں جانتا ہوں ایک ایک لمحہ کہ شاہ حسین سجاد صاحب نے اپنے گھر کی تربیت کیسے کی ہے اور بچوں کو تعلیم کیسے دی ہے اور برے والا کی بلندیوں میں کیسے لے کے گئے ہیں. ایک ایک لمحہ کو جانتا ہوں. تو شاہ حسین سجاد صاحب کو میں اپنے دل میں اپنا مرشد مانتا ہوں, اپنا بزرگ مانتا ہوں, اور ان کی ایک ایک بات کی تقلید کرتا ہوں, سیکھتا ہوں, یاد کرتا ہوں. آج پتہ چلا کہ ان کے جو دوست ہیں قربان علی چوہان صاحب, میں سمجھتا تھا کہ وہ ہمارے ہی برادری کے ہیرو ہیں. ہماری برادری میں چور ڈکیت یہ سارے عام پائے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ دلیر آدمی ہی اس کی کوئی رکھوالی کر سکتا ہے. تو آج پتہ چلا کہ شاہ حسین سجاد صاحب کے بھی وہ بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ساتھی بھی ہیں, عظیم بھی ہیں. آج میں اپنے لیے ایک تاریخی لمحہ سمجھتا ہوں. اس حیثیت کے
جس کالج کا اس وقت میں پرنسپل ہوں، کہ اس کالج کے اسٹوڈنٹ کی عظمت میں اتنی لمبی محفل سجائی گئی ہے، اس کالج کی عظمت کو سلام پیش کیا گیا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ یہ وہ کالج ہے جس نے بورے والا کو سٹی آف ایجوکیشن بنایا ہے، سٹی آف سپورٹس بنایا ہے، اور ایسے عظیم لوگوں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے دولت کما لینا فن نہیں ہوتا، ایم پی ایم این اے بن جانا فن نہیں ہوتا، وزارت حاصل کر لینا فن نہیں ہوتا، تو فن کیا ہوتا ہے؟ فن ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے دلوں پہ حکومت کرنا۔ پبلک میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قربان علی چوہان کی لوگوں کے دلوں میں محبت کتنی ہے، عشق کتنا ہے۔ وہ لوگ جن کو شاید قربان علی چوہان صاحب کی قربت نہ ہو، غریب لوگ ہوں، دور ہوں، جب ان سے ذکر سنتے ہیں، ان کے عشق کا اظہار دیکھتے ہیں، پورا بورے والے کا علاقہ، گاؤں ہے، شہر ہے، ہر جگہ ایم پی ایم این اے جیت جانا، ہار جانا، یہ مختلف ایک فن ہے، یہ گروپنگ اور برادری بہت کچھ ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت کا احترام، ان کا پیار، ان کے لیے لوگوں کا عشق سب سے زیادہ کن کا ہے، تو جب آپ لوگ بھی میری طرح آبزرو کریں گے تو یہ ایک بات نظر آئے گا کہ 10 لوگ بیٹھے ہیں تو 8 لوگ مرید ہوں گے قربان علی چوہان کے، عشق میں مبتلا ہوں گے قربان علی چوہان صاحب۔ تو یہ کیوں، ان کو عشق کیوں ہے، اتنی محبت کیوں ہے؟ اور میں ان کے دونوں بیٹوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہوں گا، خالد چوہان صاحب کو بھی، ذوالفقار چوہان صاحب کو بھی یہ مخاطب کر کے کہوں گا، ترقی وہ ہوتی ہے جہاں ماں باپ چھوڑے اس سے آگے چلا جائے، اس سے پیچھے آنا اس کو ترقی نہیں کہتے۔ آپ لوگوں کو ورثہ میں بہت کچھ ملا ہے، قربان علی چوہان صاحب نے جو محبت، عزت، مقام پیدا کیا وہ آپ کو وراثت میں ملا ہے، ان کے دوست آپ کے بازو ہیں، اور آپ کو اس سے آگے پرواز کرنی ہے۔ جب اس سے آگے پرواز کرتے فضاؤں میں ہم دیکھیں گے تو ہم یہ فخر سے کہیں گے یہ قربان علی چوہان صاحب کی اولاد ہے، اور وہ خوبیاں جو قربان علی چوہان صاحب میں ساری دنیا نے دیکھی، ہماری دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ ان کی اولاد میں بھی وہ خوبیاں اللہ پاک پیدا کرے، ہوں گی، لیکن دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ وہ خوبیاں بھی پیدا کرے اور اس سے آگے بھی پیدا کرے، اور وہ محبت، وہ درد جو قربان علی چوہان کے دل و دماغ میں تھا، عوام کے لیے، علاقے کے لیے، بورے والا کے لیے، کالج کے لیے، اللہ پاک اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کے دلوں میں وہی درد، وہی پیار، وہی محبت پیدا کرے۔ بس 10 منٹ آپ لوگوں کے لوں گا، کچھ موقع ایسا ہے اظہار کچھ باتوں کا بڑا ضروری ہوتا ہے، وہ 10-20 پڑھے ہوتے ہیں، بندہ ورائٹی لونگ ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، بڑا خود غرض اللہ پاک نے پیدا کی ہے، بندہ دیکھتا اپنا چوائس ہے، اپنا ذوق دیکھتا ہے، سب کچھ۔ پھول مختلف پڑے ہوں تو کون سا پھول اٹھائیں گے؟ جس کی رنگت بھی خوبصورت ہو، جس کی خوشبو بھی خوبصورت ہو، پھولوں میں سے وہ پھول اٹھائیں گے۔ آپ ریڑھی پہ چلے جائیں پھل لینا تو کون سا پھل لیں گے؟ آپ اپنا ذوق دیکھیں گے، اپنا ٹیسٹ دیکھیں گے، اپنا معیار دیکھیں گے، جو آپ کو سب سے اچھا پھل لگے گا وہ چوز کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بورے والا کی عوام جو سٹی آف ایجوکیشن ہے، باشعور لوگ ہیں، اگر وہ قربان علی چوہان صاحب سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو ان میں ایسی خوشبو ہوگی، اس میں
ایسا ذوق شوق ہوگا، ایسی صلاحیتیں ڈیفینیٹ ہوں گی جو اللہ پاک نے ان میں پیدا کی ہیں. جو لوگ پسند کرتے ہیں اسی خوشبو کو چوز کرتے ہیں اور اپناتے ہیں، اسی سے عشق کرتے ہیں. لیکن آج بہت کچھ سنا آپ لوگوں نے. میں قربان علی چوہان صاحب کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری جنریشن کا، آنے والی جنریشن کا آدھا قرض اتار دیا ہے. اگر یہ کتاب نہ لکھتے تو ہمارا قرض آپ پہ باقی رہتا. یہ وہ راز ہیں جو زندگی کو سیکھنے کی، آگے بڑھنے کے ہمیں راز و نیاز بتاتے ہیں. اور جب ایسی ہستی کا پوری لائف ہسٹری پڑھتے ہیں، ہر بندے کے دل و دماغ میں جوش و جذبہ ابھرتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اور راتوں رات نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آج مجھے اس شعر کی سمجھ آئی. جب قربان علی چوہان صاحب کی کتاب کو، ان کی سٹرگل کو دیکھتے ہیں تو پہلے کتابوں میں دیکھتے تھے، آج ہم نے حقیقی روح. ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، عملی صورت دنیا پہ ثابت کی ہے. ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واؤ ہو نہیں سکتا. جب جوان تھے عظمت پہ گئے، جب بھرپور تجربہ آیا تو ظاہر اگلی جنریشن کو سکھانا شروع کر دیا. یہ جتنی عظمت انہوں نے حاصل کی، جوانی کی ہے. عظیم لوگ، جب میں دیکھتا ہوں کہ عام لوگ عشق کیوں کرتے ہیں، ہر آدمی آئیڈیالزم میں ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے آئیڈیل چوز کرتا ہے اپنے حساب سے. تو جب بے شمار لوگوں کو اپنا آئیڈیل قربان چوہان کی شکل میں ملا، اس وقت مجھے اس شعر کی سمجھ آئی ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. یہ بھی شاید قربان علی چوہان کی زندگی کو سمجھنے سے ہی اس شعر کی تشریح ہمیں ملتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ قربان چوہان نے کمایا کیا ہے، دیکھا کیا ہے، تو اس وقت بھی ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے حصے میں جو کمائی آئی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پیار، محبت، احترام ہے. اللہ پاک جب کرم کرتا ہے، نبیوں پہ کرم کیا، رسولوں پہ کرم کیا، تو ان کو علم کی دولت دی، ساتھ عزت، احترام اور مقام دیا. لوگوں کے دلوں پہ حکومت دی. دولت تو شاید ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ ملی جن پہ اللہ کا کرم اس لیول پہ نہیں تھا. تاریخ بہت کچھ بتاتی ہے. ان کو اللہ پاک زیادہ عزت احترام دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں. جو اللہ کی مخلوق کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں. سنا ہے فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، سنا ہے فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، جو اپنی زیست برے والا کی عوام کے سب کے نام کرتے ہیں. قربان علی چوہان صاحب
شاید اس حوالے سے مجھے بہت کم جانتے ہیں، ملاقات ہوتی رہی ہے. وہ ایک عظیم آدمی ہیں، عظیم لیڈر ہیں. ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بھی رہے. جب میں ادھر 80 میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہ رہا تھا تو ان کا فرزند ایک ہاسٹل میں بھی رہ رہا تھا، ذوالفقار صاحب. اور ادھر بھی 4-5 گجر اور چوہان تھے. لیکن اس وقت میں نے ایک بات دیکھی، اس وقت بھی بڑی شہرت تھی، اس گھر کی شرافت تھی. جب میں نے ذوالفقار کو، میں 3rd ایئر میں داخلہ لیا تھا، انہوں نے شاید 1st ایئر میں، ہاسٹل ایک ہی تھا. تو میں نے ایک بات دیکھی کہ ان کے گھر کی اتنی شہرت، اتنے طاقت کے باوجود شرافت زبردست. اور کیونکہ میرا جب 3rd ایئر میں ادھر داخلہ ہوا، میں رہنے والا دوارے والا کا ہوں، تو شاید میں نے بورے والا کوئی چوز کیا. بی اے ادھر سے کیا، لاہور سے ایم اے کیا، واپس میری فورن سلیکشن ہوئی تو پہلی پوسٹنگ میری بورے والا میں. تو قربان چوہان صاحب کو میں بہت کینلی آبزرو، تھوڑا سا سیاست کا مجھے جتنی زندگی میں ضروری ہوتی ہے، اپنی برادری میں آگے پیچھے اپنی ایک جنون تھا مجھے بھی، اس حوالے سے ہم آبزرو کرتے رہے. ان میں عظیم لیڈروں والی صلاحیتیں تھیں، اور جو مرد شناس بھی تھے. یادداشت کے بڑے کمال ہیں، بندے کی پہچان بڑی کمال کی ہے، اور لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرنے کا فن جانتے ہیں. جس چند ایک باتیں جس طرح میں آ رہا ہوں، پہلے عظیم بننے کے لیے اللہ پاک بندے میں عظیم خوبیاں پیدا کرتا ہے. جب اس اہل ہو جاتا ہے، بھئی کبھی نہیں دیکھا کہ ابھی MBBS میں داخلہ ہوئے آگے کلینک پہلے بنا لے. پہلے MBBS کرے گا، اسپیشلائزیشن کرے گا، تو پھر مریضوں کو چیک کرنا شروع کرے گا. کوئی بھی کام ہے پہلے وہ اہلیت پیدا کرے گا. ایک اعلیٰ انسان بننے کے لیے جو اہلیت ہے، جو صلاحیتیں ہیں، یہ اگر ان بورن ہیں، اللہ پاک نے اس کو میں پیدا کی ہیں، تو ان میں نکھار آتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھتا جائے گا. تو قربان علی چوہان صاحب کو جو میری آبزرویشن رہی ہے، کیونکہ جتنے گاؤں میں میری برادری بیٹھی ہے، جب قربان علی چوہان صاحب کھڑے ہوئے تو میری پوری برادری ان کے ساتھ تھی. ان میں قائدانہ صلاحیتیں اور عظیم انسان والی خوبیاں اللہ پاک نے ان بورن پیدا کی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ نکھار آتا گیا، خوشبو پھیلتی گئی اور لوگ مریض ہوتے گئے. اب صرف 2-4 باتیں. شہر کے عظیم لوگ بھی بیٹھے ہیں، چوہان صاحب کے اور ان کے دونوں صاحبزادے بھی بیٹھے ہیں. کالج کے حوالے سے کروں گا. کالج سے آپ کی جتنی پیار محبت اور کتاب میں جتنا لکھا ہے، شکریہ اس لیے ادا نہیں کرتا کہ آپ نے اپنا قرض ادا کیا اور وہ ہاف ادا کیا. مزید ہم چاہیں گے کہ آپ اٹیچمنٹ مزید شو کریں. لیکن ہم اس بات پہ بہت خوش ہوئے ہیں کہ جب عظمت پہ جاتا ہے تو بندہ اپنے اداروں کو، اپنے استادوں کو یوزولی بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں اکیلا ہی تھا اور اتنا بڑا ہو گیا. اداروں کا اور استادوں کا، ماں باپ کا اس میں رول نہیں. اگر وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی بڑے احترام سے کرتے ہیں، اپنے استادوں کو احترام سے، اتنے ان کی اٹیچمنٹ ہے، اور انہوں نے باتوں میں مجھے کچھ نصیحتیں بھی کی ہیں. آپ لوگ بھی سمجھ رہے تھے، میں بھی سمجھ رہا تھا. انہوں نے پرنسپل صاحب کا بھی ایک ایگزامپل دی اور ساتھ تبدیلی کا بھی ذکر کیا کہ یہ تبدیلی کا دور ہے. اب تبدیلی آئی ہے تو مول پرنسپل بن گئے اور چوہان رائٹر بن گئے.
جب میں پرنسپل بنا تو سب سے پہلے میں نے بدماشی میں مولوں کو نکالا ہے، دوسرے نمبر پہ چوہانوں کو نکالا، اس کے بعد امن آیا اور یہ سارا کالج گواہ ہے۔ اس کے بعد باقی لوگوں کو میں نے کہا اگر میری برادری میرے آتے ہوئے بدماشی کرے گی تو میں کالج سے پرنسپلشپ چھوڑ دیتا ہوں۔ اور چوہانوں سے پروفیسر صاحبان کو واقعات کا سارا پتہ ہے، میں نے کہا اگر چوہان بھی ادھر میرے ہوتے ہوئے بدماشی کریں گے تو میں نے کہا بورے والا کے چوہان سارے شریف ہیں، ایک طبقے کی مار ہے۔ اگر چوہان بدماش دیکھنا 543 میں جا کے دیکھو، میرے سارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، میں سب کو بلوا لیتا ہوں یا بدماشی چھوڑنے کا بابا بدماشی چھوڑی 543 والوں کو نہ بلانا۔ میں نے کہا کالج کے بعد جو مرضی کرو، کالج کے اندر نہیں۔ اور ساری محفل کو اور قربان علی چوہان صاحب اور ان کے صاحبزادوں کو یہ میری 2 سالہ یہ 9 تاریخ کو 2 سال پرنسپلشپ کے پورے ہوئے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، جتنا مرضی کو بدماش ہمارے گیٹ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہمارے کالج میں 4 MMSc ہو رہے ہیں، 9 BS پورے کالج کی سٹرگل سے پچھلے سال ہم لے کے آئے ہیں، 9 BS۔ باقی FA BA تو پہلے چل ہی رہے تھے، سارے کمپیوٹر وغیرہ سارے کے۔ اس وقت آپ لوگوں کا کالج ملتان ڈمیان اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا نمبر 1 کالج ہے، سارے سے پیچھے ملتان کے بھی۔ امرسن کالج ہمارے سے آگے تھا، وہ یونیورسٹی بن گیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج بورے والا ہے۔ گورنمنٹ کالج بورے والا کی اس وقت اسٹوڈنٹس کی تعداد 5500 ہے، 5500 ہے۔ اور قربان صاحب جب بات کرتے ہیں اس وقت 250-300 تعداد تھی، اس وقت 5500 ہے۔ اور اس میں ہماری بیٹیوں کا داخلہ وہ تو کو ہو گیا تھا، ہم نہیں کو ہونے دیں گے۔ 700 لڑکی کا داخلہ ہے BS اور MMSc میں، اور کسی کی جرات نہیں ہے بچی کی طرف کو دیکھ جائے۔ اور میں نے اوپنلی بین کر دیا پورے کالج میں کہ کسی کا موبائل آن ہوگا، ظاہر تصویریں بچے بنا لیتے ہیں لگا دے۔ میں نے اخباروں کو بھی دی ہے، میں نے کہا میری کمپلینٹ کرنی تو وزیر اعظم سے کرو، جیسے مرضی موبائل پہلے بدماشی ختم کی۔ اور کوئی ایسا اسٹوڈنٹ کالج میں نہیں ملتا جو کالج کا ریگولر اسٹوڈنٹ نہ ہو، آؤٹسائڈر کو ہم نہیں الاؤ کرتا۔ میں سارا دن گھومتا ہوں، یہ میں چیئر میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا۔